40 یعنی 40 ایک ایسا عدد ہے جو بڑی خصوصیتوں کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر انبیاء 40 سال کی عمر میں رسالت پر فائز ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خدا کی خصوصی ملاقات 40 شب قرار پائی۔ نماز شب میں بھی 40 مومنین کے لیے دعا کی سفارش کی گئی۔ ہمسایوں کے احکام میں 40 گھروں تک کو شامل کیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ کوہ زمین جہاں کے انبیاء یا ولی یا کسی بندہ مومن نے عبادت کی ہے، ان کے مرنے کے بعد 40 دن تک زمین ان پر روتی ہے۔ یا لکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 40 دن تک زمین اور آسمان خون کے آنسو روتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارا یہاں مقصد ایک ایسی حیات بخشش نسخے کی فضیلت بیان کرنا ہے جو 40 کے عدد سے انسانی معاشروں میں مشہور ہے، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت 40۔ حی علی خیر العمل۔ 40 حسینی سے مراد 61 ہجری کو واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کا 40واں دن جو ہر سال 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی میں سے ہے، امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ وہ عطیہ یا پھر عطا بن سعید کے ہمراہ 61 ہجری کے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن یعنی پہلی 40 کو کربلا آئے اور قبر امام حسین کی زیارت کی۔ جابر جو اس وقت نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے نہر فرات میں غسل کیا، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا اور آہستہ آہستہ امام کی قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ عطیہ بن اوفی کی رہنمائی میں اپنا ہاتھ قبر امام حسین پر رکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد 3 بار یا حسین کہا، اس کے بعد امام اور دیگر شہداء کی زیارت کی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسیران کربلا شام سے رہا ہو کر مدینہ جانے سے پہلے عراق گئے اور واقعہ کربلا کے 40 دن بعد یعنی 20 صفر کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو جابر بن عبداللہ انصاری اور بنی ہاشم کے بعض افراد کو وہاں پایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ زیارت 40 مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ روز 40 کے لیے ایک زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس زیارت نامے کو مفاتح الجنہ کے 3 باب میں زیارت 40 کے عنوان سے درج کیا۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں کہ زیارت 40 زیارت مراد الراس بھی کہلاتی ہے۔ مراد الراس یعنی سر کا لوٹا دیا جانا، کیونکہ اس روز اسیران اہل بیت علیہ السلام کربلا پلٹ کر آئے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی شام سے واپس لائے تھے، جس کو انہوں نے امام حسین کے ساتھ دفن کیا۔
قاضی طباطبائی لکھتے ہیں پائے پیادہ جانے والے زائرین کے قافلوں کا سلسلہ آئمہ کے زمانے میں رائج تھا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ تمام تر سختیوں اور خطرات کے باوجود شیعان اہل بیت علیہ السلام پابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ سن 1388 بمطابق 1967 میں شائع ہونے والی کتاب ادب اللطف کے مؤلف سید جواد شبر 40 حسینی کے موقع پر منعقدہ عظیم الشان اجتماع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا موازنہ مکہ مکرمہ میں عظیم اجتماع سے کرتے ہیں، اور ماتمی انجمنوں کی حاضری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان میں بعض ترکی زبان میں، بعض فارسی زبان میں اور اردو زبان میں اشعار پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مبالغہ نہیں کہ اس وقت 10 لاکھ افراد زیارت 40 کے لیے اکٹھے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کے مطابق عظیم ترین پرامن اجتماعات تاریخ انسانی میں دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے سب سے بڑا اجتماع عراق کے شہر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت پر جانے والوں کا ہے۔ امام صادق علیہ السلام امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کا ایک رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جب وہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو حق کے تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے منہ سے خارج ہونے والا ہر خیر تحریر کرے، اور جو بھی شر اور برائی ہو اسے ضبط تحریر میں نہ لائے۔ لوٹتے وقت اسے الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے خدا کے ولی، تیرے گناہ بخش دیے جا چکے، تو حزب اللہ، حزب رسول اور حزب اہل بیت میں شامل ہو چکا۔ خدا کی قسم، تو کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، نہ جہنم کی آگ کبھی تجھے دیکھ سکے گی، اور نہ ہی یہ تجھے اپنا لقمہ بنا سکے گی۔